بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ عجلت کا مظاہرہ نہ کرے۔ عجلت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ اپنے رب کا ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور اپنے رب کا ذکر نہ کرنے والا گویا مردہ ہے۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساعت یعنی گھڑی کے جو دنیا میں اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا اور کوئی شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئیں۔ اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ کسی تکلیف کے آنے پر تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر ضروری ہو تو یہ کلمات کہے، یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور جب میرا مرنا بہتر ہو مجھے موت دے دے۔